ستپارہ ڈیم کا اصل مقصد تھا شاتو نالہ. جی جو پہلا پوائنٹ جو تھا شاتو نالہ تھا، دوسرا پوائنٹ اس کے بعد دوسرے مرحلے پر ستپارہ ڈیم تھا. تو جی، عجیب شتوں ایک کے پانی کے بغیر وہ ڈیم مکمل بالکل ہی ڈیم نہیں ہی ہوا. مکمل نہیں ہے. جی جب تک پانی نہ آئے ڈیم کس کے لیے؟ اگر قوم ساتھ دے دے تو ہم یہ شاتو نالہ کب تک ہم اس گورنمنٹ کے انتظام میں ہم خود کام کر کے نہ اپنی لیں. مدد آپ کے تحت اپنی کام مدد کر آپ کی طرف. یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی اگر کوئی کام کریں تو اس کو اختتام پہ نہیں پہنچایا ہے. ہوں اس لیے قوم کے لیے کسی کے اوپر اعتماد بہت مشکل ہے. صحیح. ایک تو پوری قوم نے یہاں پر نہ شیعہ سنی کسی کوئی مکتب کسی کوئی علاقائی لسانیت سے بالاتر ہو کے قوم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ابھی کر بھی رہے ہیں. ہم صحیح. متحد ہیں. اس اتحاد نے ہمیں یہ کام کرنے کی جرأت دی. اس کو پہلی بار اس زمین پہ پانی نے گزرنا ہے تو پانی بہت عرصے تک تو پانی خود اس میں جذب کرے گا، اور پتھر وہاں پہ بولڈرز ہیں اور سارا بجری والا علاقہ ہے، تو پانی کہیں زیر زمین ٹریول کر کے ہمارے منزل تک پہنچنے سے پہلے غائب تو نہیں ہوگا. صرف پانی لانا جو ہے وہ حل نہیں ہے، صحیح. کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم صرف خالی پانی لائیں اور کوئی سلٹنگ ٹینک نہ ہو تو وہ سارے ملبے جو ہے وہ یہ میرا آگے سوال تھا ابھی. تو ہمیں وہ ابھی بنانا ہے. وہ صحیح. ابھی چونکہ اس حال ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں سیمنٹ انوالو ہے. اس کے بعد پھر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کلورٹس بنانے ہیں، کیونکہ جو ہمارے جو وائلڈ لائف ہے ان کی کراسنگ کے لیے، اور ہمارے جو ستپارہ یا دیگر جو گاؤں کے جانور وہاں پہ چرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی کراسنگ کے لیے. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کی اہم شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں جاری اہم ترین ترقیاتی منصوبوں اور اس پر کام کی پیش رفت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسکردو کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی قلت کا ہے. پورے اسکردو شہر اور مضافات کے پانی کا انحصار کیونکہ ستپارہ ڈیم پر ہے، وہیں سے پینے کا پانی، آبپاشی اور بجلی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. لیکن ایک عرصے سے جو اسکردو شہر کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، پانی کے بحران بہت ہی شدت اختیار کر گیا تھا. اور اگرچہ حکومتی سطح پر بھی کئی ایک منصوبے زیر غور تھے، لیکن کئی سالوں سے وہ زیر التوا تھے. تو ایسے میں انجمن امام بلتستان کے صدر آغا باقر الحسینی صاحب نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ بظاہر یہ ناممکن نظر آ رہا تھا. اتنا بڑا پروجیکٹ تھا. فیالونگ جو نالہ ہے اس کے پانی کو اسکردو شہر میں لانے کے حوالے سے، تو آغا صاحب کی سربراہی میں انہی کے اٹھائے گئے قدم کی روشنی میں یہ منصوبہ اس وقت عمل درآمد کے مراحل سے تیزی سے گزرا اور تکمیل کے مراحل پہ ہے. تو اسی منصوبے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کے لیے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. تو میرے ساتھ پروگرام میں آج شریک ہے اس فیالونگ ڈائیورژن منصوبے کے روح رواں اور اس پروجیکٹ کے سربراہ اور انجمن امامیہ بلتستان کے صدر اور نائب امام جمعہ بلتستان آغا سید باقر الحسینی صاحب. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے گناہگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ناظرین کو اس منصوبے سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب نذیر احمد صاحب. آپ کا رورل ڈیولپمنٹ اور سوشل ورک کے حوالے سے ایک پہچان ہے. آپ AKRSP بلتستان کے ریجنل پروگرام مینیجر بھی رہے، اور ان دنوں اس اہم ترین منصوبے کے آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. بطور PD کے آپ اس منصوبے کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا. تو میں گفتگو کا آغاز آغا باقر الحسینی صاحب سے کروں گا. آغا صاحب، میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور کیسے آیا دیوسائی میں موجود نالے کو، جو کہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور دشوار گزار علاقہ ہے، علاقے کا ہائٹ ہے، وہاں کے موسم کے بھی شدت کے مسائل ہیں، بہت محدود تعمیراتی وہاں پہ سیزن ہوتا ہے، اور یہ اتنا ہیوی پروجیکٹ ہے کہ حکومت کئی سالوں سے شتو نالے کا منصوبہ لے کر حکومت بیٹھی بھی ہے، کیونکہ بہت زیادہ کاسٹ کی وجہ سے ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو آپ نے یہ کیسے سوچا اور یہ کیسے منصوبہ آپ کے ذہن میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی ٹیم کا اور سیاچن ٹائمز کا میں از تہ دل شکر گزار ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک موقع دیا اور اس پروجیکٹ کے بارے میں خاص کر معلومات، اگرچہ آپ لوگ کیونکہ ہمارے ٹیم میں آپ خود بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، ہمارے ٹیم کا ایک
خاص افراد میں سے آپ خود ہی ایک ہستی ہیں. آپ نے بھی ان تمام چیزات کے اوپر معلومات وقتاً فوقتاً آپ دیتے رہے ہیں، کیونکہ آج آپ نے یہ موقع دیا کہ بندے حقیر کو بھی یہ موقع دیا کہ یہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں. سب سے پہلے آپ کی اس سوال کے مطابق اس کا میں اس رب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر انجام دیتا ہوں کہ اس رب نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہ ایک کام کرے. بات یہ تھا کہ آپ بھی اسی شہر کا ہے. شہر کے حالات، ہم جب سے میں حوضہ چھوڑ کے یہاں پر آیا، ہمارے اور ہم تو اگرچہ ہماری تعلقات آپ اور ہم تو بچپن سے ساتھ ہی اسی شہر میں ہے، لیکن اس قسم کے موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتے ہوئے ہم تقریباً 15-16 سال سے ہماری اس درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی. اس قسم کی جو ہمارے مشکلات، کردو شہر کی مشکلات، کردو کے لیے جو مسائل ہے، ان کے اوپر ہماری بار بار ہماری گفتگو، ملاقات، ہمارے آگے پیچھے ہمیں باتیں لے کے جانا، یہ سب کچھ تھا. لیکن اب پچھلے سال جو آہستہ آہستہ ہمیں کیا ہے جی، بجلی تو کردو شہر کے لیے نہیں ہے. جی اچھا، سکول کی حالت تو آپ خود بہتر جانتے، کالج کی حالت، دیگر مسائل، میڈیکل، اس طرح ہر مسائل ہے. لیکن اس سب میں سے جو سب سے زیادہ مشکلات جو پچھلے سال 2023 میں ایک ایسا ایک وقت آیا، پانی کی قلت پہلے بھی تھا، پانی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہے، پانی میں بھی لوڈ شیڈنگ، اب ہمارے کئی سالوں سے اس کے اوپر پانی میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئے. تو اب تمام چیز جو لوڈ شیڈنگ ہو جاتے ہیں، اس کے تمام بوجھ کردو شہر کے اوپر ہے. تو باقی اضلاع، باقی گاؤں جگہوں پر نہیں ہے، تو یہیں پر زیادہ مشکلات ہیں. اب روز بروز آبادی بڑھ رہا ہے. اب ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے، ابھی تو 16 سال تو میں خود یاد کردوں، میں حوضہ چھوڑ کے آ کے اب کردو میں بیٹھ 16 سال سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے سے ہمارے مطالبہ ہے کہ اس کردو کی جو مشکلات ہے، خصوصاً مین پوائنٹ جو بجلی اور پانی کا مسئلہ، اس کے اوپر شتون نالہ اور یہ ستپارہ ڈیم، یہ بھی ہمارے ملک کا ایک عجیب سا ایک پالیسی ہے. ستپارہ ڈیم کا اصل مقصد تھا شتون نالہ. جو پہلا پوائنٹ جو تھا شتون نالہ تھا، دوسرا پوائنٹ اس کے بعد دوسرے مرحلے پر ستپارہ ڈیم تھا. شتون کے پانی کے بغیر وہ ڈیم مکمل نہیں ہے. جب تک پانی نہ آئے، ڈیم کس کے لیے؟ تو ڈیم کو بنایا، شتون نالے کو پروجیکٹ کو چھوڑ دیا. اسی ڈیم کی وجہ سے آپ خود بھی جانتے ہیں، ہمارے جو پرانا جو نظام تھا وہ بھی درہم برہم ہو. ہاں بالکل. اس سے ہمارے آپاشی کے نظام جو بہت سارے ایسی جو نظام تھے وہ سارے خراب ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم علاقہ اور علاقے کے درمیان میں تصادم کا بھی کئی بار یہ حالت بھی پیدا ہوئے. اب پچھلے سال جو ایک ایسی حالت ہے، یہاں تک کہ 2 یا 3 بار باقاعدہ علاقہ اور علاقے درمیان میں تصادم کے آخری مرحلے میں پہنچا تھا. ہم نے بڑی مشکل سے ان کو بچایا. جب یہ حالت ہوئی تو اچانک، نہ بغیر کسی مشورے کے، نہیں تو جب بھی ہم، آپ کو جانتے ہیں، ہم کبھی بھی کوئی ایسے ایشو کے اوپر گفتگو کرتے، خصوصاً آپ کو، آپ اور حسن حسن صاحب و شیخ صاحب کو ہمیشہ اعتماد میں لے کر ہم کوئی بیان دیتے ہیں. لیکن اتفاقاً جب پچھلے سال یہ ایک حالت ہوئی، وہ حالت میں شاید دوبارہ کبھی اس کو تصور پہ بھی نہ لائے. صحیح. ایک ایسے حالت میں آیا تھا، یاد آتے تو رونا آتا ہے وہ حالت، خصوصاً خواتین، بچے، پینے کے پانی کے پانی کے لیے کوئی کیا ہے جی، آدھا لیٹر کی بوتل لے کے پانی کی تلاش میں. وہ حالت خدا نہ کرے کوئی اب دوبارہ ایسا حالت آئے. صحیح. یہ اچانک پھر وہ خطبے، اتفاقاً نماز جمعے کے خطبہ آیا، اچانک وہ خطبے کے دوران اچانک وہ میرے وہ تصور، وہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھا تو اچانک سامنے آ گیا، اچانک منہ سے نکل کے آ گیا. اگر قوم ساتھ دے دے تو ہم یہ شتون نالہ کب تک ہم اس گورنمنٹ کے انتظام میں ہم خود کام کر کے اپنی مدد آپ کے تحت. تو آغا صاحب، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ خواتین چھوٹے چھوٹے ڈبے لے کے بوند بوند پانی کو، پینے کے پانی کے لیے متاثر تھے جی، یہ اپنی جگہ. اور دوسری جانب دیکھیں تو زرعی حوالے سے بھی یہاں پہ کافی سارا پانی کا بحران تھا. آپ نے اس حالات سے متاثر ہو کے ایک اعلان کیا کہ یہ جو ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت لائیں گے. لیکن جو انجینئرنگ کی ٹیم آپ نے بٹھائی، اس نے جو محتاط اخراجات کا تخمینہ لگایا وہ 1.5 سے 2 ارب روپے کا تھا. جبکہ گورنمنٹ سطح پہ جو کمیٹیاں بنی، انجینئر صاحبان کی خدمات بھی لی گئی، تو انہوں نے کم سے کم بھی اس کا جو تخمینہ 3 ارب روپے کا لگایا تھا. 3 سے 5 ارب روپے کا تھا. تو آپ کے ذہن میں ایک خدشہ یا خوف نہیں تھا کہ میں نے اعلان تو کر دیا ہے
اور عوامی چندے مہم کے لیے بھی اللہ کا نام لے کے ہم نے شروع کر دیا ہے. تو اتنی بڑی رقم چندے سے عوامی رابطہ مہم سے کیا میں حاصل کر سکوں گا اور یہ منصوبہ کسی کنارے پہ لگے گا نہیں؟ کبھی کوئی ذہن میں اس طرح کا خوف بھی پیدا ہوتا تھا کہ نہیں؟ اس کے اوپر خوف تھا لیکن مجھے ایک ایسے ٹیم ملا، ٹھیک، ایک ایسا ٹیم ملا. وہ ٹیم اس میں سے خصوصاً چند ایسے افراد تھے کہ جس میں خود بھی بندہ حقیر بھی شامل تھا کہ اگر جو ہم نے جو انجینئر جو انہوں نے تعین کیے ہوئے وہ 1.5 ارب اگر عوام نہ دیں تو ہمارے ٹیم میں کچھ ایسے افراد تھے کہ ہم اپنی جائیداد بھی فروخت کر کے وہ 1.5 ارب کو پورا کرنا تھا. یہ ہمارا مصمم ارادہ تھا. لیکن پھر بھی عوام نے خود انہوں نے ایک جذبہ دیا، عوام نے تعاون کا یقین دہانی کرائی. تو اس وجہ سے میں نا امید نہیں تھا. میں اب بھی امید میں ہوں کہ ممکن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی اگر کوئی کام کریں تو اس کو اختتام پہ نہیں پہنچایا ہے. اس لیے قوم کے لیے کسی کے اوپر اعتماد بہت مشکل ہے. صحیح. تو لہٰذا ہم نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ قوم نے جو 1 روپیہ 4 آنے بھی اگر دیا ہے تو ہم اس کا حساب دیں گے، اس کا صحیح معنوں میں اس کا حساب دیں گے قوم کے لیے. 1 4 آنے ہم اضافی 1 روپیہ بھی ہم کہیں پر خرچ ہونے نہیں دیں گے. جو ہم امین بنا کے ہمارے حوالہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ امانت میں ذرہ برابر خیانت ہونے نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک نے آپ پہ اعتماد کیا، تمام مکتب فکر اور تمام سیاسی گروہ، یعنی ان سے بالاتر ہو کے، تمام تر وابستگیوں سے بالاتر ہو کے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنا دامی درہم سخن ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہوگی کہ کم سے کم قلیل مدت میں، کیونکہ وہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تعمیراتی سیزن بہت محدود ہے، تو یہ کام اب تکمیل کی جانب ہے. تو آغا صاحب جتنا کام اب تک ہوا ہے اس کے معیار سے آپ کس حد تک مطمئن ہے؟ اور آپ نے جو آزمائش کے لیے پانی چھوڑا تھا، آپ کی قیادت میں جو ٹیم وہاں گئی، اور پانی کا فلو، پانی کا بہاؤ وہ کس حد تک تسلی بخش ہے کہ پانی جو ہے ضائع ہوئے بغیر نیچے نالے تک آ سکے؟ الحمدللہ ایک تو پوری قوم نے یہاں پر نہ شیعہ سنی، کسی کوئی مکتب، کسی کوئی علاقائی لسانیت سے بالاتر ہو کے قوم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ابھی کر بھی رہے ہیں. ہم متحد ہیں. اس اتحاد نے ہمیں یہ کام کرنے کی جرأت دی. ٹھیک. دوسری بات جو کام جو ہم نے کیا ہے ابھی الحمدللہ یہ تقریباً پہلے تھا یہ کوئی 32,000 فٹ پر تھا، اب یہ تقریباً 33,500 فٹ پہ کیا ہے. ٹھیک. کیونکہ اس میں تقریباً 1 کلومیٹر قریب اضافہ ہوا. اچھا. جی ہاں، کچھ مسائل کی وجہ سے یہ ہوا. اب سیزن جو کام کے سیزن کے لحاظ سے اب بھی بہتر جانے وہاں پر کلن اگر بڑی زور سے کام کیا تو سردی برداشت کر کے کام کیا 3 مہینے سے زیادہ وہاں پر ٹائم نہیں ہے. جولائی، اگست، ستمبر، پھر اکتوبر سے -10-12 پہ جاتا ہے. جی. پھر وہاں پر ابھی اس وقت بھی وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، صرف تقریباً 24 گھنٹے میں 3 یا 4 گھنٹے سے زیادہ کام ہو سکتا ہوگا. صحیح. الحمدللہ کام تقریباً ہم نے 98% کام کلیئر کر چکے ہیں. ٹھیک. اور اس کے اوپر ہم نے جو تقریباً 4 کلومیٹر ہم نے 4 کلومیٹر کے اوپر پانی چھوڑا تھا، لیکن بیچ میں گلیشیئر بھی نکلا، بیچ میں کیا ہے جو بولڈر ایریا بھی تھا. ہم نے تاکہ امتحان ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے 4 کلومیٹر پر پانی چھوڑا، تو تقریباً 2.25 کلومیٹر تک پھر اس کے بعد وہ بولڈر ایریا سے پانی وہاں پر نیچے لیکیج ہوا. ٹھیک. اب مجبور ہوا ہمیں وہاں پر اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑی، اس کے وہاں پہ کنکریٹ کرنے کی ضرورت پڑی. اب کنکریٹ کے لیے بھی ہم نے پھر بھی یہ کوشش کی تھی اس کا 4 کلومیٹر تک پورا پانی لانے کے لیے. ٹھیک. لیکن سردی کی وجہ سے کنکریٹ اب وہاں پر کسی صورت میں اس کے پتہ نہیں وہ نہ جمنے والے کوئی مواد تھا وہ بھی ڈال کے بھی کامیاب نہیں ہوا. لہٰذا اب ہم مجبور ہوئے، نہیں تو ہم اسی 4 کلومیٹر تک لا کے وہ بھی ہم ٹیسٹنگ کے لیے 4 کلومیٹر پورا کر لیں. صحیح. الحمدللہ یہ ہم نے کیا ہے. ابھی فیالوں واٹر ڈائیوریجن تو ہوا ہے، لیکن اب یہاں ادھر ستپارہ نالے میں ابھی تک پانی نہیں پہنچا ہے. صحیح. پانی کی فلو اب تک تو تقریباً پرسوں میں آخری تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں گیا وہاں، اس وقت تقریباً 25 سے 30 کیوسک پانی تھا. ٹھیک.
تو ہماری یہ فکر ہے کہ ہمیں دسمبر میں ڈیم اپنی مکمل سطح پر آ جائے. ٹھیک. تو اس نالے کے شامل اس ہونے کے نالے بعد کے شامل ہونے کے ٹھیک. بعد ڈیم کی سطح دسمبر میں وہ بالکل اپنے اور یعنی فلو مکمل تک پانی سے بھر جائے مکمل گا. پانی سے بھر جائے تو پھر یہ ڈیم ہمیں 12 گھنٹے کے ساتھ 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہے. ٹھیک. ڈیم ہمارا سب پار ڈیم. تو انشاءاللہ پھر مارچ میں پھر نالے سے پانی دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. پھر انشاءاللہ یہ کمی کو پورا کر لیں گے. صحیح. جہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ادھر سے لے کے جہاں ستپارہ نالے میں آپ نے پانی گرانا ہے وہاں تک جتنی سلوپ چاہیے ٹیکنیکلی جتنے سلوپ اس کے لیے چاہیے بالخصوص سردیوں میں کیونکہ پانی کا فلو بھی کم ہوگا اور اگر اس کا فلو کم ہو جائے تو پھر یہاں شہر میں -11 12 13 تک ڈگری گر جاتا ہے ٹمپریچر. تو دیوسان میں تو یقیناً وہ -30 تک بھی ٹمپریچر گرتا ہوگا. تو اس حساب سے کیا آپ لوگوں نے انجینئرنگ جس طرح ابھی آپ نے بتایا پورے 12 انجینئرنگ کی ٹیم ہے تو اس کو کتنا آپ نے تسلی بخش انداز میں اسٹڈی کیا ہے کہ سردیوں میں پانی کا فلو جو ہے اس میں جاری رہے اور ریکوائرڈ جو سلوپ ہے وہ اس میں اویلیبل ہے؟ جی اس میں دو چیزیں ہوگی، ایک تو سلوپ کا اور ایک سردیوں کا. سلوپ کا یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ نقشے کے تحت فلی ہم نے ڈیجیٹل سروے کرایا ہے، اس حساب سے اس کا سلوپ ملتا ہے. اسی لیے ہمیں تقریباً 32,200 فٹ اوپر جانا پڑا تاکہ اس کا سلوپ مینٹین کر سکیں. اور کہیں پہ بھی ہم نے کوئی فلنگ نہیں کی ہے، کہیں کوئی فال نہیں دیا ہے تاکہ وہ مینٹیننس لیس ہو. یہ تو وہ ایک سلوپ تو اسی طرح سے مینٹین ہے جیسے جتنا انجینئرنگ کے حساب سے ریکوائرڈ تھا وہی کیا ہے. بیسیکلی ہیڈ ٹو ٹیل وہ کوئی 66 فٹ کا فال ملتا ہے ٹوٹل، اور ہر میرے خیال میں 100 فٹ پہ 1 فٹ کا اس طرح کچھ ہے ان کا. جو انجینئرنگ کی جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ انہوں نے اسی حساب سے کیا ہے. اب رہ گیا سردیوں میں پانی آنے یا نہ آنے کا. گو کہ اس نالے میں سردیوں میں پانی ہوتا ہے، بہت کم صحیح لیکن ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ سردیوں میں ہم اس چینل میں شاید پانی نہ ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں -30 40 ہو جاتے ہیں تو وہ جم جائے گا کیونکہ یہ اوپن چینل ہے. ہاں البتہ جب اس کا کنکریٹ کا باکس والا چینل بنے گا پھر یہ 24 گھنٹہ اور تھرو آؤٹ دی ایئر جو ہے نا وہ یعنی پانی آتا کسی رہے گا. سیکنڈ فیز یا تھرڈ فیز میں جا کے اس کو RCC کرنے کا بھی پلان شامل ہے؟ بالکل بلکہ میں اس پہ آتا ہوں. ابھی گورنمنٹ نے بھی PSDP کے لیے پروجیکٹ بنایا ہے، وہ ایگزیکٹلی اسی کا ہے. تو اس میں کیونکہ اس کی لینتھ بھی 8-10 کلومیٹر تو کم سے کم ہے، 32,000 فٹ جو آپ بتا رہے ہیں. تو اس میں جب پانی 100 کیوسک کے لگ بھگ آپ اس میں ڈالیں گے اور وہاں سے اتنا ٹریول کر کے اس نے ستپارہ نالے تک آنا ہے تو اس میں سیپیج کا اور ظاہر ہے اس کو پہلی بار اس زمین پہ پانی نے گزرنا ہے تو پانی بہت عرصے تک تو پانی خود اس میں جذب کرے گا اور پتھر وہاں پہ بولڈرز ہیں اور سارا بجری والا علاقہ ہے تو پانی کہیں زیر زمین ٹریول کر کے ہمارے منزل تک پہنچنے سے پہلے غائب تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اچھا سوال ہے یہ. اس کا ہم نے پہلے بھی سروے کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا کچھ جگہوں پہ کہ ہمیں لگا کہ یہاں پہ سیپیج ہو سکتا ہے. اگر ہو بھی گیا تو ہم نے اس کے لیے آلریڈی سوچا ہوا ہے کہ ہم جہاں جہاں سیپیج زیادہ ہوتا ہے وہاں اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے. اور ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف میتھڈ پہ بات ہو رہی ہے. یا تو ہم اس کی جگہ کو لائننگ کریں سیمنٹ سے، یا تو ہم جس طرح ڈیم والوں نے استعمال کا ایک خاص شیٹ ہوتا ہے جس کو ہم وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ باقی جو ہے وہ جس طرح ابھی جو کچھ چشمے تھے ان کا پانی آیا اور ابھی بھی آ رہا ہے تو وہ کہیں ہمیں سیپیج اتنا مطلب جس سے متاثر ہو چینل وہ نظر نہیں آیا. پھر یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا، اگر ہو بھی گیا اس کے بعد وہ خود ہی نیچرلی فل ہونا شروع ہوگا اور پانی پھر تھرو ہو جائے. صرف پانی لانا جو ہے وہ حل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم صرف خالی پانی لائیں اور کوئی سلٹنگ ٹینک نہ ہو تو وہ سارے ملبے جو ہے وہ یہ میرا آگے سوال تھا ابھی. تو ہمیں وہ ابھی بنانا ہے، وہ ابھی چونکہ اس حال ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں سیمنٹ انوالو ہے. اس کے بعد پھر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کلورٹس بنانے ہیں کیونکہ جو ہمارے جو وائلڈ لائف ہے ان کی کراسنگ کے لیے اور ہمارے جو ستپارہ یا دیگر جو گاؤں کے جانور وہاں پہ چرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی کراسنگ کے لیے تو ہمیں کئی جگہوں پہ کلورٹس بنانے ہیں. اس کے بغیر بھی یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ویئر ہے ہیڈ پہ جہاں پہ ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے پانی کو وہاں پہ بھی ہمیں سیمنٹ اور اسٹیل کا کام کرنا ہے تاکہ وہ اس سے پراپرلی کوئی چیز بنے. کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں آپ بار بار جا کے اس کو نہ جا کے بند کرنا کھولنا یہ مشکل ہے. آپ سردیوں میں جب بند ہوتے ہیں تو ہم جا کے جولائی میں پہنچ سکتے ہیں، اس وقت تک پانی آ رہا ہوگا. تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ وہاں بغیر ہیومن بینگ کے
معاملات چلتے رہیں تو ان پہ بہت خرچہ ہے. وہ تو وہ ابھی رہے گا، وہ ابھی کم سے کم اگلا 1-2 سال تو لگے گا ان چیزوں کو کرنے کے لیے. اب تک عوامی تعاون سے پیسے جمع ہو چکا، کتنا کاسٹ آپ کا آ چکا ہے اب تک، اور اس سیزن میں کتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے، اور ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے تو کہ سب کا بہت شکریہ لوگوں کا. وہ اس لیے کہ آج کل کے دور میں مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اتنا بڑا اماؤنٹ دینا یہ خود بہت بڑی بات ہے. 8 کروڑ کم نہیں ہے، صحیح، بہت بڑی رقم ہے اس جیسے علاقے کے لیے، ہمارے جیسے علاقے کے لیے. شاید کراچی میں یا لاہور میں کسی ایک کے لیے اتنا بڑا نہ ہو، جہاں لیکن پرائیویٹ ہمارے سیکٹر لوگوں میں کے اتنے لیے بزنس کے مواقع ہیں، ہمارے لوگوں نے فیکٹریز ہیں. اتنا پیسہ جمع کیا، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی نشان ہے، اور یہ جذبہ ہے قوم کا کہ انہوں نے اتنے پیسے دیے. تو اس کا میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور آغا صاحب کا خصوصاً جو ہر جگہ جاتے رہے اور لوگوں کو موبلائز کیا، اور اس وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. تو ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 8 کروڑ کے آس پاس پیسے جمع ہو چکے ہیں، اور 60% کے قریب ہم خرچ کر چکے ہیں. ٹھیک جی. تو آصف، کیونکہ کم عرصے میں منصوبہ کامیابی کی جانب گامزن ہے، انشاءاللہ. اور تھوڑا بہت رہتا ہے جو کہ ابھی آپ نے فرمایا موسم کی سختی کی وجہ سے ہم نے کام روکا ہے. جو ہی موسم بہتر ہوگا وہ اس حصے کو بھی یعنی کھدائی ہوگی اور وہاں سے پانی انشاءاللہ نالے میں آئے گا. تو اس مرحلے پر جتنا تعاون آپ کے ساتھ اب تک ہوا ہے اس حوالے سے بھی، اور جو آئندہ منصوبے کی تکمیل، پھر اس کے دیکھ بھال اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو یقیناً لوگوں کے، عمائدین کی اور شہریوں کے تعاون کی ضرورت ہے. اس منصوبے کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دے دیں گے؟ اس منصوبے کے حوالے سے میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا، ایک تو سب سے پہلے پورے کردو اور بلتستان کی قوم مبارکبادی کا ایک مستحق ہے، اور ایک مستحق کہ اگر قوم متحد ہو گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح. ناممکن کو ہم ممکن بنا سکتا ہے. تو میری قوم سے یہی ایک گزارش یہ ہے کہ ہم اگر متحد ہو جائیں تو ممکن ہے ہم قلیل سے چیز پر ہم اپنی بجلی کا بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے. ایک اسلام بھی یہ کہتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. ہاتھ پھیلانا دوسروں کا کام ہے، ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے. ہم نے تو خیرات دینا ہے، یہ ایک بعنوان خیرات صدقہ جاریہ سمجھ کر ہم انسان اگر اس طرح چندہ کریں، 10 روپے کی چندہ کرتے جائیں تو ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. جس طرح پوری قوم نے ہمارے ساتھ تعاون کی، میں ان سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور نیز میں ہمارے یہاں کے انتظامیہ اور دیگر ہمارے تمام ادارہ جات، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف، تمام ادارہ جات، تمام محکموں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ سیچن ٹائم کا بھی میں تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری یہ پیغام قوم تک، عوام تک پہنچانے میں آپ لوگوں نے ہماری مدد کی. جی ناظرین، آپ نے فیالوں واٹر ڈائیورژن منصوبے کے حوالے سے اس منصوبے کے روح رواں جناب آغا باقر الحسینی اور منصوبے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب نذیر احمد کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً اس منصوبے کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ، پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.